بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اکوڑا ہٹک یعنی چھوٹے یونان کے سلسلے میں ویڈیوز کی سیریز ختم ہو گئی۔ میں کینیڈا کے واقعات کے سلسلے میں ویڈیوز بنانے کا سوچ رہا تھا کہ 3 دن پہلے خبر آئی کہ موراکو میں زلزلہ آیا، جس میں تقریباً ابھی تک 2100 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور تقریباً 2421 سے زیادہ زخمی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس بحیثیت جیولوجسٹ اس زلزلے کے متعلق تھوڑی سی تفصیلی ویڈیو بنائی جائے۔ ایک وجہ اس کی اور بھی ہے کہ میں نے موراکو وزٹ کیا تھا 1979 فروری میں، اور وہاں کا مشہور خوبصورت شہر کیسابلانکا گیا تھا، جو کہ بحر اوقیانوس کے کنارے واقع ہے، اور وہاں کے لوگوں سے ملنے ملانے اور بات چیت میں مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ پاکستانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور پاکستان کو بھی بہت پسند کرتے ہیں اور پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے ان کو۔ اس کی ایک وجہ ایک بین الاقوامی سیاسی وجہ ہے، جو کہ میں اس ویڈیو کے آخر میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے زلزلے کے متعلق یہ خبریں آئی ہیں کہ آج کے دن یعنی پیر 11 ستمبر تک تقریباً 2100 لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور 2421 سے زیادہ زخمی ہیں۔ یہ زلزلہ مراکش شہر سے تقریباً 12 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے، اور یہ وہاں کا مشہور پہاڑی سلسلہ جس کو ایٹلس ماؤنٹنز کہتے ہیں اسی میں آیا ہے۔ یہ ایک ایسا زون ہے کہ یہاں پہ زلزلے آتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں ہمارا کراکورم، ہندو کش اور ہمالیہ پہاڑی سلسلوں میں زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اس زلزلے کی وجہ ایک یہاں پہ ٹیکٹونک فالٹ ہے، جیولوجسٹ ہم کو ٹیکٹونک فالٹ کہتے ہیں۔ یہ زمین کے کرسٹ یعنی اوپر والے خول کے اندر ایک ایسا زون ہوتا ہے جو کہ بہت کمزور ہوتا ہے، اور یہاں پہ 2 پلیٹیں ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے سے رگڑ کر رہی ہیں۔ اس ٹیکٹونک زون کا نام ہے، اس کا نام ہے آزورس جبرالٹر ٹرانسفارم فالٹ۔ آزورس جبرالٹر ٹرانسفارم فالٹ مختلف پلیٹوں کے درمیان ہوتی ہیں، جس کے کنارے ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہوئے حرکت کرتی ہیں۔ یہ حرکت بہت ہی کم ہوتا ہے، چند سینٹی میٹر سالانہ کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن جب یہ حرکت کافی عرصے تک یعنی 10 سال 20 30 سال تک چلتا رہتا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ سٹریس جمع ہو جاتی ہے، یعنی پریشر جمع ہو جاتا ہے، جو کہ بعد میں اس سے زلزلے کی صورت میں یہ سٹریس نکل آتا ہے۔ تو یہ ٹرانسفارم فالٹ 2 بہت بڑے پلیٹوں کے درمیان ہے، اور ایک پلیٹ کا نام ہے یوریشین ٹیکٹونک پلیٹ اور دوسرے کا نام ہے افریقن ٹیکٹونک پلیٹ۔ ان 2 پلیٹس کی موومنٹس کی وجہ سے یہ زون بنا ہے، جس کا نام میں نے بتایا آزورس جبرالٹر ٹرانسفارم فالٹ۔ اس پہ پہلے بھی کافی زلزلے آئے ہیں، اور اسی طرح زیادہ انٹینسٹی کے زلزلے بھی آ چکے ہیں۔ تو یہ علاقہ بھی اسی طرح زلزلوں کے لیے مشہور ہے، جیسے کہ ہمارا ندرن ایریاز اور ہمارا کراکورم ماؤنٹینز اور ہندوکش ماؤنٹنز میں زلزلے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس موومنٹس کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 1980 میں اس میں 7.3 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی ایفیکٹ بھی اور موجودہ زلزلے کے اثرات بھی الجیریا تک پہنچی ہیں، جو کہ اس کا نیبرنگ کنٹری ہے، تو وہاں بھی کافی ہلاکتیں ہوئی تھیں۔
اس کے علاوہ چونکہ یہ جو فالٹ ہے ٹرانسفارم فالٹ، یہ موراکو سے گزر کے پھر بحیرہ اوقیانوس میں داخل ہوتا ہے اور کافی کلومیٹر یعنی سینکڑوں کلومیٹر تک یہ بحیرہ اوقیانوس میں واقع ہے، اور بحیرہ اوقیانوس میں جب اس میں موومنٹ ہوتی ہے تو پھر سونامیز کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ پہلے تاریخ میں بھی کافی سونامیز آئی ہیں اسی فالٹ میں موومنٹ کی وجہ سے. تو یہ اسی فالٹ کی موومنٹ کی وجہ سے یہ زلزلے بھی آئے ہیں، اور مستقبل میں بھی اسی فالٹ زون کے اوپر زلزلے آ سکتے ہیں. فالٹ یعنی جیولوجیکل فالٹ کو ہم نقشوں میں ایک لائن سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ لائن نہیں ہوتا، یہ ایک بہت لمبا چوڑا کئی کلومیٹر تک چوڑی پٹی ہوتی ہے اور کئی 100 کلومیٹر تک لمبی پٹی ہوتی ہے جس میں موومنٹ ہوتی ہیں. اس کے اندر، اس زون کے اندر پھر اور کئی چھوٹے چھوٹے فالٹس ہوتے ہیں، اور اس کے فالٹس کے موومنٹس کی وجہ سے پھر چھوٹے زلزلے بھی آتے ہیں، اور بڑے فالٹس اس میں ہوں تو اس میں بڑے زیادہ زلزلے آتے ہیں. تو آج جو یہ زلزلہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کا جو ٹپیکل سلپ یعنی جہاں پہ موومنٹ ہوئی ہے اور راکس ایک دوسرے کے خلاف موومنٹ میں آئے ہیں، وہ زون تقریباً 30 بائی 20 کلومیٹر ہے. اسی کے اندر موومنٹ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا ہے. تو اس زلزلہ کی یہی ٹیکٹونک وجہ ہے، اور جو پلیٹس موو کرتے ہیں اور زمین کے اندر جو موومنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ اوپر والے سالڈ پلیٹس بھی موو کرتے ہیں. تو یہ جو ایٹلس ماؤنٹنز کا سلسلہ ہے، یہ بھی اسی پلیٹس کی وجہ سے، موومنٹ کی وجہ سے یہ بنا ہے، جو کہ کئی لاکھ سال پہلے بلکہ 8 کروڑ سال پہلے یہ پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہیں اور انہوں نے موومنٹ شروع کیا ہے، اور اس موومنٹ کے ساتھ ساتھ پھر یہ تقریباً 8 کروڑ کے اس موومنٹ سے یہ ایٹلس ماؤنٹنز کا یہ سلسلہ بنا ہے. اور اس کے اندر جو فالٹس ہیں اس پہ جب وقتی طور پہ موومنٹ شروع ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، اور یہ زلزلے سونامیز بھی پیدا کرتے ہیں. خاص کر 1755 میں ایک سونامی آیا تھا جس کو لسبن سونامی کا نام دیا گیا تھا، اور اس نے پرتگال کا کافی حصہ بھی متاثر کیا تھا. تو اسی طرح چونکہ یہ فالٹ زون سمندر کے اندر بھی جا رہا ہے اور یہ موراکو کو بھی کٹ کرتا ہے، تو سمندر کے اندر جب موومنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر سونامیز کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو یہ فالٹ زلزلوں اور سونامیز کے لیے کافی زیادہ اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور جیولوجسٹ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ موومنٹ ہو رہی ہے اور زلزلہ کبھی نہ کبھی آئے گا. جس طرح ہمارے ہندو کش اور ہمالیہ اور کراکرم میں زلزلے آتے ہیں جس کو جیولوجسٹ اسٹڈیز کر رہے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ زلزلے آئیں گے، لیکن کبھی کبھی آئیں گے، ایگزیکٹ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. یہ اس کی جیولوجیکل ہسٹری اور جیولوجی کی وجہ ہے. اب میں یہ بتا دوں کہ موراکو کے لوگ کیوں پاکستان کو پسند کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور پاکستانی شہری جب بھی ملتے ہیں بڑے خوش اخلاقی سے، محبت اور پیار سے ملتے ہیں، جس کا تجربہ ذاتی طور پہ مجھے کیسابلانکا میں ہوا تھا. یہ بین الاقوامی سیاسی واقعہ ہے. یہ معلوم ہے سب کو کہ جیسے انڈیا پر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، اسی طرح موراکو پہ 1912 میں فرانس نے قبضہ کیا تھا. اور بعد میں جب آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں جگہ جہاں بھی یہ مغربی لوگوں نے ملکوں کو قبضہ کیا ہوا تھا، اور انڈیا میں بھی آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی، اسی طرح موراکو میں بھی تحریک شروع ہوئی تھی. اور اس تحریک کے سلسلے میں پھر آخر ان کو آزادی مل گئی.
اس تاریخ کا سب سے بڑا رہنما، جس کا نام تھا احمد بل الفریج، شاید میں صحیح نہ بتاؤں کیونکہ یہ عربی نام ہے، احمد بل الفریج اس کا لیڈر تھا، اور اس نے اس آزادی میں بہت بڑا کام کیا۔ آخر کار فرانسیسی حکومت نے اس پہ بین لگا دیا اور اس پہ یہ الزام لگایا کہ یہ نازی جرمنی کے ساتھ اس کا لنک ہے اور نازی جرمنی کے ساتھ کولیبریشن کر رہا ہے، اور اس لیے اس کو ملک بدر کر دیا تھا، یا وہ خود چلا گیا تھا، یہ مجھے علم میں نہیں ہے۔ اس کے پاسپورٹ اور نیشنلٹی وغیرہ بھی ختم کر دی تھی۔ پھر جب بین الاقوامی کوششیں شروع ہوئیں اور موراکو آزادی کی موومنٹ میں آگے جاتا رہا، تو یہ اس بندے نے باہر بیٹھ کے امریکہ میں خاص کر بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو ایک بڑی کانفرنس اسی موراکو کے آزادی کے سلسلے میں نیو یارک میں ہو رہی تھی، شاید اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں لوگ بین الاقوامی لوگ شریک ہو رہے تھے۔ پاکستانی نمائندہ یا زیادہ لوگ شاید اس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں یہ بھی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے وہاں پہ موجود تھا، لیکن اس پہ اعتراض ہوا کہ یہ کانفرنس میں حصہ نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اس کی موراکن نیشنلٹی ختم ہو چکی ہے، تو یہ کس ملک کی نمائندگی کرے گا۔ جب پاکستان کو یہ پتہ چلا تو اس وقت دارالخلافہ کراچی میں تھا، پاکستان کے وزیر خارجہ نے فوراً نیو یارک میں پاکستان کے سفارت خانے کو، واشنگٹن میں سفارت خانے کو حکم دیا کہ اس شخص یعنی احمد بل الفریج کو فوراً پاکستانی پاسپورٹ دیا جائے۔ اس کو پاکستانی پاسپورٹ چند گھنٹوں کے اندر دیا گیا، اور دوسرے دن صبح جب وہ کانفرنس کے لیے گیا تو اعتراض اٹھانے والوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تو کہ تم کسی ملک کے نمائندگی نہیں کر سکتے، تمہارے اپنا پاسپورٹ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے بیگ سے پاکستانی پاسپورٹ نکالا اور لہرایا کہ یہ دیکھو میں پاکستانی شہری ہوں اور میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں۔ اس واقعے سے بہت ہی موراکو خوش ہو گیا اور بہت ہی وہاں پہ جشن منایا گیا۔ بعد میں جب آزادی ملی تو موراکو کے سلطان نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا، تو وہ پاکستانی پاسپورٹ اس نے بہت خوبصورت طریقے سے فریم کر کے اپنے دفتر میں رکھا تھا، اور جو بھی لوگ ملنے آتے تھے تو ان کو دکھاتا تھا فخر سے کہ اس پاسپورٹ کا ہماری آزادی میں بہت بڑا حصہ ہے۔ اور جب تک وہ تھا وزیر اعظم، وہ پاسپورٹ اسی طرح فریم کیا ہوا اس نے اپنے آفس میں رکھا تھا۔ بعد میں سنا ہے کہ وہ پاسپورٹ وہاں رباط یعنی دارالخلافہ میں کسی میوزیم میں رکھا گیا ہے، جس میں شاید اس کی اور چیزیں رکھی ہوئی۔ تو یہ اس کی سیاسی وجہ تھی کہ موراکو کے لوگ پاکستان کو پسند کرتے ہیں اور پاکستانیوں سے پیار کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔